لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر ہم درس قرآن کے بیان کو اب تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ رب کا پیغام آپ کے نام پر ہے۔ آپ اس پیغام کو شروع سے آخر تک نہ صرف اس بیان کو بلکہ اس سلسلے کے دیگر بیانات کو سن کر کے قرآن پاک کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج قرآن پاک کے سورہ بقرہ کے جو آیت آج ہمارے درس کی پہلی آیت ہے وہ آیت نمبر 157 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور ہدایت و رحمت ہے۔ یعنی اولئک علیہم صلوات من ربہم میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں، یہ لوگ سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ سے مراد صبر کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے کا جو درس تھا جس میں آیت نمبر 156 155 ان آیتوں کی تفسیر جو بیان ہوئی، ان تفسیروں کو جنہوں نے سنا یا اس بیان سے پہلے کے بیانات کو جنہوں نے سنا ہوگا ان کو علم ہوگا، یا آپ نے نہیں سنا تو آپ سن کر کے اس کو لے لیں تاکہ ایک تسلسل آپ کا بن جائے گا۔ اس سے پہلے والی آیتوں کی جو تفسیر بیان ہوئی ان تفاسیر میں صبر کرنے والوں کے بارے میں الحمدللہ کافی تفصیلی بیان ہوا، فضائل بیان ہوئے، قرآن و حدیث میں جو فضائل منقول ہے وہ بیان کیا گیا، بزرگان دین کے اقوالات، صبر کرنے کے دنیا اور آخرت کے فوائد تفصیلی طور پر الحمدللہ دو بیانات میں الحمدللہ بیان ہوا ہے۔ آج جو ہے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 اللہ تبارک و تعالیٰ ان صبر کرنے والے بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا صبر کرنے والے بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہیں، یعنی یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں، یعنی صابرین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی درودیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت بھی نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ صابرین کے بارے میں، صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمایا کہ صبر کرنے والے راہ پر ہیں، یعنی ہدایت پر ہیں، یہ گمراہ نہیں ہیں۔ جو صابرین ہیں وہ راہ ہدایت پر ہے، سیدھے راستے پر ہے، اس کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ تو صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دیا اسی نعمت پر اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے کسی بھی طرح کی تکلیف، کسی طرح کی دکھ درد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کے دامن کو پکڑے رہنا چاہیے۔ اور صابرین کی جو فضائل الحمدللہ ارشاد ہوئے اس کو سن کر کے جذبہ پیدا کیجئے کہ الحمدللہ ہم بھی ہر حال میں صبر کریں گے اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے۔ مصیبت پر صبر کے آداب کچھ ملاحظہ فرمائیے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے کئی آداب ہیں، چونکہ جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں، جو صابرین ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر رب کی درودیں بھی ہوتی ہیں، رب کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو صابرین کا جب ایسا معاملہ ہے تو ہمیں بھی صابرین میں سے ہونے کے لیے، یا ہم صابرین میں سے ہو جائیں، صبر کرنے والے ہو جائیں، اس کے لیے کیا راستہ ہے، کیا کریں کہ ہم بھی صابرین میں شمار ہوں؟ اس کے لیے مصیبت پر صبر کے کچھ آداب آپ ملاحظہ فرمائیے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے کئی آداب ہیں، ان میں سے 4 آداب یہ ہیں جنہیں علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مختصر منہاج القاصدین کے صفحہ 277 پر ذکر فرمایا ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے، مصیبت پر صبر کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے۔ یہ نہیں کہ اس وقت تو خوب واویلا مچا لیے اور بعد میں صبر کا معاملہ کر رہے ہیں، جب مصیبت آئی اس وقت بے صبری کا اظہار کیے اور بعد میں بولے کہ ہم نے صبر کر لیا، تو یہ کوئی صبر کرنا نہیں ہوتا۔ صبر یہ ہے کہ آدمی کو جب مصیبت پہنچی، جب کوئی بلا آئی، جب کوئی پریشانی آئی، اسی پریشانی کے آتے وقت فوراً اسی وقت صبر کے دامن کو ہاتھ سے پکڑے رہا، صبر کیا، تو ہی وہ صابر اور صبر کرنے والا کہلائے گا۔
اگر مصیبت کے وقت بے صبری کا اظہار کیا اور بعد میں صبر کرنے کی بات کہتا ہے تو پھر وہ صابر نہیں کہلاتا۔ صبر کا پہلا ادب یہ ہے کہ مصیبت جس وقت پہنچے اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے۔ جیسا کہ حضرت انس ابن مالک صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر صدمہ کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو صبر ہے نا وہ صدمہ کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ جب آپ کو صدمہ پہنچا، جب آپ کو تکلیف پہنچی، جب آپ کو دکھ درد پہنچا، جب آپ کے ساتھ کوئی نقصان والا معاملہ ہوا، تو جس وقت صدمہ کی شروعات ہوئی یا جس وقت تکلیف پہنچی اسی وقت اگر صبر کر لیے تو ہی وہ صبر ہے۔ بعد میں اگر آپ صبر کی بات کرتے ہیں اور جس وقت تکلیف پہنچی اس وقت بے صبری کا مظاہرہ کیا، بعد میں صبر کی بات کرتے ہیں تو وہ صبر نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الجنائز کی حدیث نمبر 1283 ہے۔ اور صبر کا دوسرا ادب کیا ہے؟ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کی خبر کے بعد ہی اس کو پڑھنی چاہیے، اور دیگر معاملات میں عموماً لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے مجھے لگتا ہے کہ جو یہ معلومات بھی نہیں رکھتے ہوں گے کہ اس کو کب کب پڑھنا چاہیے اور کب کب پڑھنے کی کتنے فضائل ہیں۔ اگر تفصیلی طور پر آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کب کب پڑھ سکتے ہیں اور اس کے فضائل کیا ہے، برکات کیا ہے، فائدے کیا ہے، تو آپ یہ جو آج کا بیان تو یہ ہمارا کلپ نمبر 32 ہے، آپ کلپ نمبر 31 اس سے پہلا والا جو بیان ہے آپ اس کو سنیں گے انشاءاللہ، اس میں کافی تفصیلی طور پر اس کے بارے میں الحمدللہ ذکر ہوا ہے احادیث کے حوالے سے۔ تو مصیبت پر صبر کا دوسرا ادب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل اوپر گزرا ہے، یعنی پچھلے بیان میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اگر مصیبت آئی تو مصیبت آنے کے بعد اپنی زبان سے یا اپنے بدن ہاتھ پیر کسی حصے سے کوئی ایسا کام نہ کرے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ بولے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا اور گریبان چاک کر لینا وغیرہ، یہ بے صبری کے معاملات ہیں۔ کوئی مصیبت کے وقت اگر سینہ پیٹ پیٹ کے روتا ہے تو یہ بے صبری ہے۔ مصیبت کے وقت اگر گریبان چاک کر لیا بے صبری ہے۔ مصیبت کے وقت اگر رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کی بات کر لیا یہ بھی ناشکری ہے، بے صبری ہے۔ تو اس طرح کے معاملات نہیں کرنا یہ بھی صبر کے آداب میں سے ہیں۔ اور صبر کا تیسرا ادب دیکھیے، صبر کی سب سے بہترین صورت صبر کی کیا ہے؟ دیکھیے، صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ یہ سب سے بہترین صورت ہے کہ جن پر مصیبت آئی ان کے مصیبت کا اظہار ان کے چہرے سے نہ ہو، ان کے عمل سے نہ ہو، ان کو دیکھ کر نہ لگے کہ یہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ جب مصیبت کا اظہار آپ کے چہرے سے نہ ہو تب آپ سمجھ لیں کہ الحمدللہ آپ نے مصیبت پر صبر کیا ہے۔ یہ الحمدللہ سب سے بہترین صورت ہے۔ اور جنہوں نے اس صورت کو پا لیا کہ مصیبت آئی لیکن مصیبت کا اظہار، مصیبت کے آثار ان کے بدن سے ظاہر نہ ہوں، ان کو دیکھ کر لگے نہ کہ یہ مصیبت میں ہے، اگر اس منزل پہ آپ پہنچ گئے نا تو الحمدللہ آپ پختہ صابرین میں سے ہیں، اور ان صابرین میں سے ہے جن پر اللہ کی درودیں بھی اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن یعنی پیٹ سے، ام سلیم ایک صحابیہ ہے، ان کے پیٹ سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ابو طلحہ کے بیٹا انتقال ہوا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا
کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک کہ میں خود انہیں نہ بتا دوں۔ بیوی تھی، دیکھیے ام سلیم، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، یہ ام سلیم یہ ابو طلحہ کی بیوی، جب بیٹے کا انتقال ہوا تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ میرا شوہر ہے، یہ کام کو گئے ہیں، دن بھر کام کر کے آئیں گے ابھی تھک ہار کر کے، تو آتے ہی ان کو یہ خبر نہ دے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ گھر والوں سے منع کر دیا کہ کوئی بھی ابو طلحہ کو بیٹے کے انتقال کی خبر نہ دے جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا۔ دن بھر سے کام وغیرہ سے فرصت ہو کر جب یہ گھر آئے ابو طلحہ ام سلیم کے شوہر، تو آتے ہی ام سلیم نے بیٹے کے انتقال کی خبر نہیں دیا، یہ سوچ کر کہ دن بھر یہ کام کیے پریشان رہے، اب یہ شام کو آ کر ہی کھانا کھائیں گے، اس وقت اگر یہی خبر دیں گے تو یہ شام کا کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ تو پہلے انہوں نے گھر والوں سے منع کر رکھا اور جیسے ہی شوہر آئے تو سب سے پہلے شام کا کھانا پیش کیا۔ توجہ سے سنیے اس روایت کو، شام کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا اور پانی بھی پیا۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا بناؤ سنگھار کیا، ہمیشہ جتنا سجتی سنورتی تھی اس سے زیادہ اس دن سجی سنوری۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ازدواجی عمل کیا۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے، کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، ازدواجی عمل بھی کیا، سیر ہو گئے، یعنی ایک دم الحمدللہ تر و تازہ ہو گئے اور اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لی ہے، تو پھر انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کہ اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیر ہو گئے جب کہا کہ اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پر کوئی چیز دیں، عاریت مطلب یوں ہی رکھنے کے لیے، یوں ہی رکھنے کے لیے دیں کہ آپ میری چیز آپ رکھو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پر کوئی چیز دیں پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا ان کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، جب عاریت کے طور پر ہے یعنی رکھنے کے لیے دیے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں تو ان کو دینا پڑے گا، کیوں اس کو منع کریں گے؟ منع نہیں کریں گے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اب کہا تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں۔ ام سلیم عورت تھی، دیکھیے آقا کی صحابیہ تھی، رسول اللہ کے زمانے کی عورت تھی، کہتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالی کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک فیلڈ بنائی، ایک ماحول بنائی اور ایک ذہن سازی کی کہ جو عاریت کی چیز ہو، دوسرے کی چیز ہوتی ہے، اگر وہ چیز مانگے تو اس کو دے دی جاتی ہے، اور جب دے دی جاتی ہے اولاد تو ہماری نہیں تھی نا، حقیقی طور پر تو خدا ہی کی تھی، خدا نے ہم کو اولاد دیا تھا، اب خدا نے وہ بیٹے کو واپس لے لیا ہے۔ یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کا کیسا زبردست مظاہرہ کیے، دیکھیے یعنی اولاد کا ختم ہونا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے نا، اس مصیبت کا اظہار ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے پہ آنے نہیں دیا۔ شوہر نے جب پہلی بار دیکھا تو دیکھ کے جج نہیں کر پایا، پہچان نہیں پایا کہ یہ وہ عورت ہے، یہ وہ میری بیوی ہے جس کا بیٹا ختم ہو گیا ہے، چہرے سے اس کا اظہار نہیں ہوا۔ تو مصیبت کا اظہار چہرے سے نہ ہونا صبر کا یہ بہترین منزل ہے۔ اس منزل تک اللہ ہم سب کو پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے، رب اسباب پیدا فرمائے کہ ہم لوگ اس منزل تک پہنچیں۔ اب یہ جو میں نے روایت آپ کو عرض کیا نا، یہ مسلم شریف کتاب و فضائل الصحابہ کے حدیث نمبر 2144 کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ اور حضرت مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بزرگ ہیں، ان کا بیٹا انتقال ہوا تو لوگوں نے انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا، بزرگ ہیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کو بڑا خوش و خرم دیکھا، تو کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ غمزدہ ہونے کی بجائے خوش نظر آ رہے ہیں؟ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، آپ غمزدہ ہونے کے بجائے بڑا خوش و خرم گھوم رہے ہیں؟ تو فرمایا جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 درود اور رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین؟
کہا کہ جب مجھے اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درود اور رحمت نصیب ہوگی، کہ یہ جو مصیبت آئی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، یہ جو مصیبت آئی، اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت پر صبر کی وجہ سے مجھے درودوں سے بھی نوازے گا، مجھے رحمت سے بھی نوازے گا، اس کی بشارت قرآن میں ہے۔ تو میں اپنی بیٹے کے انتقال پر صبر کرنے کی وجہ سے رب کی درود اور رب کی رحمت کا حقدار ہوا ہوں، اور جب میں رب کی درود اور رحمت کا حقدار ہوا ہوں تو میں غمزدہ کیوں ہوں؟ میں تو خوشی کا اظہار نہ کروں گا۔ کیسے بزرگ تھے آپ سوچیں، کیسے ان کے اعلیٰ خیالات تھے۔ یہ مختصر منہاج القاصدین کتاب الصبر والشکر صفحہ نمبر 277 کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ یہ کسی جنگل میں تھے اور راستہ، جب یہ جنگل میں اللہ کی عبادتیں کر رہے تھے، ایک سپاہی نے راستہ بھٹک گیا، سپاہی تھے راستہ بھٹک گئے۔ ابراہیم بن ادہم سے پوچھا کہ بابا جان مجھے آبادی کا پتہ بتائیے، تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں قبرستان کا پتہ بتایا۔ جب قبرستان کی طرف وہ گئے تو واپس آئے کہ میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ آبادی بتائیے، آپ مجھے قبرستان کی طرف بتائے۔ ابراہیم بن ادہم کا جواب تھا کہ یہی اصل آبادی ہے، میں نے ایک بار جس کو یہاں جاتے دیکھا ہے واپس آتے نہیں دیکھا ہے، اور تم جس کو آبادی کہتے ہو وہاں تم آ جاؤ، کل پہلے تمہارے ابو تھے، اس سے پہلے تمہارے دادا تھے، تمہارے بعد تمہارے بچے رہیں گے، تو عارضی گھر ہوا، قبرستان اصل آبادی ہے۔ یوں جب باتیں شروع ہوئی تو ہوا یہ کہ وہ جو پوچھا ان سے کہ آپ کون ہیں، سپاہی نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں غلام ہوں۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ غلط پتہ بتائے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مارا، اس سپاہی نے ایک کوڑے سے مارا۔ جب ابراہیم بن ادہم کو مار پڑی تو ابراہیم بن ادہم نے ان کو دعائیں دی۔ وہ بڑا اور پریشان ہو گیا کہ میں ان کو مار رہا ہوں، یہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، اور بڑا ایک جھنجھلا کر کے انہوں نے ابراہیم بن ادہم کو جانتے نہیں تھے، وہ اپنی رسیوں سے باندھ کر کے گھوڑے کے پیچھے لیا اور گھسیٹتے ہوئے آبادی کی طرف، بستی کی طرف لے آیا۔ بستی والوں نے دیکھا تو سپاہی کو بڑے ڈانٹ پلائی کہ تم کس کو گھسیٹ کے لا رہے ہو، یہ وقت کے ولی ابراہیم بن ادہم ہے۔ جب انہوں نے سنا تو وہ بھی بڑے پریشان ہوئے، وہ نام جانتے تھے، شکل سے واقف نہیں تھے، شکل نہیں پہچانتے تھے، نام جانتے تھے کہ ابراہیم بن ادہم کوئی اللہ کے ولی ہیں۔ وہ بڑے معذرت خواہ ہوئے، جلدی سے اترے، حضرت کو اٹھایا اور پھر معافی تلافی کی تو اس کے بعد پوچھا کہ حضور آپ نے قبرستان کا پتہ بتایا تو وہ تو سمجھ آئی، میں نے آپ کو مارا تھا تو آپ نے مارنے کے بدلے مجھے دعا کیوں دی تھی؟ مارنے کے بدلے میں آپ مجھے تکلیف دینے کے بجائے مجھے دعا دے رہے تھے، آپ دعا کی وجہ کیا تھی؟ تو ابراہیم بن ادہم کا جواب سنیے۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں بیٹا جب تم نے مجھے مارا تو مجھے تکلیف ہوئی، اور جب مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے صبر کیا، اور جب میں صبر کیا تو مجھے رب کی طرف سے ثواب ملا، اور جب مجھے رب کی طرف سے ثواب ملا تمہارے مارنے کی وجہ سے تو میں تجھے دعا نہ دوں تو کیا بد دعا دوں؟ ایسے تھے ہمارے بزرگان دین۔ ان کے راستوں کو اپنائیے اور صبر کیجئے، مصیبتوں پر صبر کیجئے، اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیے۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ پھسل گئی، ایک بزرگ کی بیوی پھسل گئی تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑی۔ جب ناخن ٹوٹا نا تو وہ ہنس پڑی، روئی نہیں، ہنسنے لگی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا ہے؟ آپ ہنس رہی ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہا، ناخن ٹوٹ گیا، درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا کہ درد تو ہو رہا ہے، لیکن اس درد پر صبر کی وجہ سے اس کے جو ثواب کی لذت، اس کے بدلے جو ثواب مل رہا ہے، اس کی لذت جو میں نے محسوس کیا ہے نا، اس کی لذت نے درد کی تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ ایسے ہمارے بزرگان دین تھے۔ احیاء العلوم کتاب الصبر والشکر جلد نمبر 4 صفحہ 90 میں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ تو صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھیے، اور صبر کے دامن کو پکڑے رہنے کے لیے یا صبر کرنا نصیب ہو جائے، اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھے۔ اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال پہ آپ کو رکھے آپ اسی حال پہ خوش و خرم رہیں، یہ جب آپ کی سوچ بن جائے نا تو صبر الحمدللہ نصیب ہو جائے گا۔ تکلیف ہوئی دیر ذہن پہ آئے گا، اللہ جیسا رکھے ویسے رہنا ہے، تو اللہ جیسا رکھے ویسے رہنا یا اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے جو سوچ بنا لیا نا تو ان کو الحمدللہ صبر نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور صبر کے تعلق سے مکاشفت القلوب کے صفحہ نمبر
508 سے 2 روایت آپ سنیے. فرمان نبوی ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک گروہ کے پر پیدا فرمائے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو میری امت کی ایک جماعت کے پر پیدا فرمائے گا. پر اڑنے والے جو پرندوں کے ہوتے ہیں پر پیدا فرمائے گا اور وہ ان پروں سے اڑ کر قبروں سے نکلتے ہی سیدھے جنت میں جا پہنچیں گے. قیامت کے دن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی امتی کے کچھ لوگوں کے اللہ تبارک تعالیٰ پر پیدا فرمائے گا اور قیامت کے دن وہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اڑ کر سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے. وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے, مزے لے رہے ہوں گے اور جہاں چاہیں گے آرام کریں گے. فرشتے ان سے کہیں گے, جو اڑ کر جنت میں داخل ہو گئے, فرشتے ان سے کہیں گے کیا تم حساب دیکھ آئے ہو؟ پوچھیں گے تم نے حساب و کتاب دیکھا؟ تمہارا حساب و کتاب بھی ہوا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے حساب نہیں دیکھا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوا ہوگا, حساب و کتاب کے مناظر بھی یہ نہیں دیکھے ہوں گے, حساب و کتاب محشر کے میدان میں جہاں ہو رہا یہ ان کو بھی نہیں دیکھے ہوں گے. سیدھے جنت میں کہیں گے کہ ہم نے حساب و کتاب نہیں دیکھا. فرشتے پوچھیں گے کیا تم پل صراط عبور کر آئے ہو؟ فرشتے کہیں گے کیا تم نے پل صراط پار کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا, ہم نے پل صراط بھی نہیں دیکھا. فرشتے کہیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا, نہ ہم نے حساب و کتاب دیکھا, نہ ہم نے پل صراط دیکھا, نہ ہم نے جہنم دیکھا. ہم قبر سے نکلے اور رب نے ہمارے پر پیدا فرمائے, ہم پروں سے اڑ کر سیدھے جنت میں داخل ہو گئے ہیں. فرشتوں کو بڑا تعجب ہوگا. تب فرشتے کہیں گے تم کس کی امت میں سے ہو؟ فرشتے پوچھیں گے تم کس نبی کی امتی میں سے ہو؟ وہ کہیں گے ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں. فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں. فرشتے کہیں گے اے لوگو ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں, یہ بتاؤ تم دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے؟ دنیا میں تمہارا عمل کیا تھا؟ کون سی نیکی تم کرتے تھے؟ وہ کہیں گے, لوگ جو اڑ کے جنت میں داخل ہوئے وہ کہیں گے ہم میں 2 عادتیں تھیں, 2 ہمارا عمل خصوصی طور پر تھا جنہوں نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا ہے. 2 ہماری ایسی عادتیں ہیں جن عادتوں نے آج ہمیں اس منزل پہ پہنچایا ہے, اور اللہ کا فضل و رحمت ہمارے شامل حال ہے. 2 عمل, اور 2 عمل کے ساتھ خصوصی بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا ہے. فرشتے کہیں گے وہ 2 عادتیں کون سی تھیں؟ وہ 2 عادتیں جن کی فیض اور جن کی برکت سے تم یہاں پہنچے, وہ 2 عادتیں کون سی تھیں؟ وہ کہیں گے, وہ جواب سنی, وہ کہیں گے جو اپنے پروں سے اڑ کر سیدھے جنت میں گئے, نہ حساب و کتاب دیکھا, نہ پل صراط پہ چڑھا, نہ جہنم دیکھا, سیدھے جنت میں گئے. ان کے اندر 2 عادتیں جن کی وجہ سے یہ کمال ان کو نصیب ہوگا, یہ فضیلت ان کو نصیب ہوگی. وہ 2 عادتیں سنیے. وہ کہیں گے کہ ہم جب تنہا ہوتے تو گناہ کرتے ہمیں شرم آتی تھی, چہ جائے کہ ہم علل اعلان گناہ کرتے. اکیلے گناہ کرنے سے ہمیں زیادہ شرم آتی تھی لوگوں کے سامنے سے. آج کل یہ نہیں ہوتا, اکیلے گناہ کرنا لوگ بلا جھجک کر لیتے, لوگوں کے سامنے شرماتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو بنا کسی حساب و کتاب و پل صراط و جہنم کو دیکھے سیدھے جو جنت میں اڑ کر داخل ہوں گے نا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی میں گناہ کرنے میں زیادہ شرماتے ہیں بنسبت لوگوں کے بیچ میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگوں کے بیچ آدمی گناہ کرنے سے شرماتا ہے نا تو وہ لوگوں کی وجہ سے شرماتا ہے, اور جو تنہائی میں اکیلے گناہ کرنے سے شرماتا ہے وہ اس لیے شرماتا ہے کہ اکیلے کا مقام وہ ہے کہ وہاں صرف خدا دیکھ رہا ہے. لوگوں کے بیچ بھی خدا دیکھتا ہے, لیکن آدمی اگر لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے شرماتا ہے نا تو وہاں ان کے ذہن پہ رہتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور جب اکیلے آدمی گناہ کرنے سے شرمائے تو وہاں لوگوں کا تو مسئلہ ہی نہیں, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. تو دیکھ کون رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. تو خدا سے حیا کی وجہ سے وہ گناہ سے باز رہتے تھے. پہلی عادت یہ تھی. اور دوسری عادت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معمولی رزق پر راضی ہو گئے تھے. فرشتے کہیں گے, یہ سن کر کہیں گے تب تو تمہارا یہی بدلہ ہونا چاہیے تھا. دوسری عادت وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معمولی رزق ملی, جو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رزق عطا کیا گیا, ہم اسی رزق پر راضی رہے,
یعنی رب نے جس حال میں رکھا رب کی رضا پر راضی رہے، رب کی خوشی پر خوش رہے، رب سے شکوہ شکایت نہیں کیے، ناشکری نہیں کیا، رب جس حالت میں ہمیں رکھا ہم اس حالت میں ہی رہ گئے، ہم نے کوئی شکوہ شکایت، بے صبری، ناشکری کے معاملات نہیں کیے، اور جتنی روزی رب نے دیا ہم اسی روزی پر خوش رہے۔ جب فرشتے یہ دونوں باتوں کو سنیں گے نا تو کہیں گے کہ تمہارا بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ تم نے حساب و کتاب نہیں دیکھا، تم نے پل صراط نہیں دیکھا، تم نے جہنم نہیں دیکھا، بلکہ قبر سے نکل کر سیدھے اڑ کر جنت میں داخل ہو گئے۔ الحمدللہ، یہ تو مکاشفت القلوب میں بھی ہے، اور دوسری جگہ یہ قوت القلوب کے جلد نمبر 2 صفحہ 65 کے اندر بھی یہ روایت الحمدللہ موجود ہے۔ مکاشفت القلوب صفحہ 508 میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور قوت القلوب کے صفحہ نمبر 65 میں جلد نمبر 2 کے اس میں بھی یہ روایت الحمدللہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے ہے کہ بنی اسرائیل نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی ایسا عمل دریافت کیجئے جس کے باعث وہ ہم سے راضی ہو جائے، کوئی ایسا عمل خدا سے ہمیں دلائیے کہ وہ عمل ہم کریں تو خدا راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امتی کے کچھ لوگوں نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہ میں عرض کی، اے اللہ تو نے ان کی گزارش سن لی؟ انہوں نے کیا کہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں، یعنی میرے دیے ہوئے کم و بیش پر راضی ہو جائیں، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی بندہ خدا سے راضی ہو جائے، خدا بندے سے راضی ہو جائے گا۔ نتیجہ تو یہی ہے نا کہ بندہ خدا کی طرف سے جو ملا اسی پر راضی رہا، اسی پر خوش رہا، تو خدا بھی الحمدللہ اس بندے سے راضی رہتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف سے جو بھی نعمت میسر ہوئی اس نعمت پر صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے پکڑے رہے۔ یہ مکاشفت القلوب صفحہ 508 کی یہ روایت ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے ساتھ ساتھ مصیبتوں پر یا دیگر کسی معاملات جو بھی آپ کے ساتھ معاملات درپیش ہو، آپ اس کو صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھیے۔ آپ نے اگر صبر کیا تو الحمدللہ آپ کے لیے رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو دنیا آخرت میں آپ کے لیے بھلائی کا معاملہ بھی ہوگا۔ رہے صبر کے فضائل، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے۔ غور کیجئے، صبر کس کو بولتے ہیں؟ قرآن پاک میں 90 سے زیادہ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرمایا ہے، اور اکثر درجات اور بھلائیوں کو صبر سے منسوب کیا ہے۔ اکثر رب کی طرف سے جو درجات نصیب ہونے ہیں، رب کی طرف سے جو بھلائیاں نصیب ہونی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی طرف ہی منسوب کیا ہے، اور انہیں صبر کا پھل قرار دیا ہے۔ بہت سارے درجات کو صبر کا پھل قرار دیا ہے، بہت سارے بھلائیوں کو صبر کا پھل قرار دیا ہے، اور صابروں کے لیے یعنی صبر کرنے والوں کے لیے ایسے ایسے انعامات رکھے ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں رکھے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے جو آج کی ہماری آیت ہے کہ ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ہدایت، رحمت اور صلوات 3 چیزیں صابرین کے لیے مخصوص ہیں۔ جو آج کی ہماری آیت نمبر 157 جو سورہ بقرہ کی ہے، اس میں صاف طور پر ہے کہ ہدایت، رحمت اور صلوات یعنی درود، یہ 3 چیزیں صابرین کے لیے مخصوص ہیں۔ جو صابرین ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تینوں چیزیں الحمدللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ چونکہ اس میں تمام آیات ربانی کا لانا ناممکن ہے، لہذا آپ ایک حدیث پاک اس تعلق سے سنیے کہ فرمان نبوی ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ مزید فرمایا کہ تھوڑی سی وہ چیز جو تمہیں یقین اور پختہ صبر سے مل جائے، اور جس شخص کو ان میں سے کچھ حصہ مرحمت کر دیا جائے، اس سے اگر رات کی عبادت اور دن کے روزے فوت ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ واضح رہے کہ یہاں عبادت اور روزوں سے مراد نفل عبادت اور روزے ہیں، اور تمہارا معمولی رزق پر صبر کرنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ تم میں سے ہر ایک تمام کے اعمال پر کاربند ہو کر آئے، لیکن میں تم پر خوف کرتا ہوں کہ میرے بعد تم پر دنیا کھول دی جائے گی، پس تم ایک دوسرے کو اچھا نہ سمجھنے لگو، اور اس سبب سے فرشتے تمہیں اچھا نہ سمجھنے لگے۔ جس نے صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی، اس نے ثواب کے کمال کو پایا۔ یہ روایت ہے کہ اگر آدمی صبر کرتا ہے، آدمی کے پاس صبر کا دامن ہے،
تو صبر کے دامن کے بعد اگر آدمی دیگر فرض عبادات کے علاوہ دیگر اور عبادتوں کی طرف زیادہ نہیں رہا، لیکن فرض عبادات کے ساتھ ساتھ ان کے پاس صبر کا اگر معاملہ رہا تو اکیلی صبر جو ہے نا الحمدللہ ان کے لیے آخرت میں ذخیرے کا ذریعہ بنے گا، بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو فرائض کے بعد اللہ کی طرف سے وہ عبادات جو لازم کیے گئے ہیں ان کے بعد صبر اگر آپ کے پاس الحمدللہ ہے تو یہ صبر الحمدللہ آخرت میں آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو صبر کیجئے، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بنیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔